کچھ لوگوں کو داتا صاحب پہ جوتے پڑے، اور صرف داتا صاحب ہی نہیں، اور نہ میں ولی ہوں کہ میری کرامت ہے، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، لیکن اگر یہ واپس نہ آئے انہیں گلی گلی پڑیں گے، کیونکہ داتا صاحب سے شروع ہوا کام۔ اب پچھلی رات جلسہ تھا تو ہر ایک ماتم کر رہا ہے، جو کروایا ہے جلالی نے کروایا ہے، سارا قصور جلالی کا ہے، سب کچھ اس نے کروایا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا کیا کردار ہے، میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن آگے فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ جوتے کس نے مارے ہیں، کس نے مروائے ہیں۔ ایک بندہ تمہارے سامنے کئی سالوں سے جب بھی تم نے اس کو دیکھا، پہرے دار دیکھا، دیندار دیکھا، حاجی دیکھا، نمازی دیکھا، تہجد گزار دیکھا، اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ وقت آیا وہ بندہ پھسل گیا، کہیں اندھیرے میں وہ بدکاری کر رہا تھا، کہیں اندھیرے میں وہ چوری کر رہا تھا، کہیں اندھیرے میں وہ کوئی گناہ کر رہا تھا، اور سمجھتا تھا کون دیکھ رہا ہے مجھے، اندھیرا ہے، اندھیرا ہے، میرے بارے میں جو لوگوں کا نظریہ ہے ڈیمیج نہیں ہوگا، مجھے اب بھی وہ محدث مانیں گے، اب بھی مناظر مانیں گے، اب بھی پرہیزگار مانیں گے، کیونکہ میرا اتنا لمبا کردار ہے، کیا پرواہ ہے مجھے۔ مگر ہوا یہ کہ جہاں اندھیر نگری سمجھ کے وہ سب کچھ کر رہا تھا، اچانک کسی نے بلب جلا دیا، وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، دنیا حیران رہ گئی۔ وہ جس کو ہم نے اتنا صوفی سمجھا ہوا تھا یہ ایسا ہے، وہ جس کو ہم نے اتنا بڑا پہرےدار بنایا ہوا تھا یہ اتنا بڑا ڈاکو ہے۔ بلب جلتے ہی لوگوں کے تیور بدل گئے، جو پہلے ہاتھ چومتے تھے انہوں نے لتر پریڈ شروع کر دی۔ اب ان بندوں کو جو فوراً کوئی کلہاڑا لے کے دوڑا، کوئی ڈنڈا لے کے بڑھا، کسی نے زبان سے مردہ بات کہا، کسی نے اسے زانی اور بدکار کہا، اب اس میں کس کا دخل ہے؟ اصل سبب تو وہ خود صوفی، وہ خود پرہیزگار ہے کہ جس نے لوگوں کے یقین کو ٹھیس پہنچائی، جو ساری عمر لوگوں کو اوروں سے لڑاتا رہا کہ جو ایسا کرے اسے جوتے مارو، لیکن جب خود لوگوں نے ویسا کرتا پکڑ لیا تو اب یہ تو فطری بات ہے کہ لوگوں کو تو غصہ آنا ہی تھا، لوگوں نے تو مستحل ہونا ہی تھا، لوگوں کا یہ انداز ایک فطری تقاضا تھا۔ یہ تو بڑا ڈاکو ہے، مجرم ہے، اس نے ہمیں دھوکے میں رکھا۔ اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس اندھیر نگر میں اس نے مجھے بلب لگانے کی توفیق دی۔ عرصے گنجے بخش سے پہلے میں نے 3 سیمینار کر کے کشف المحجوب سے داتا صاحب کی عقیدے بتائے، یہ چھپا کے حکومت کو دیے اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ جن کے عقیدے میں داتا صاحب کافر بنتے ہیں وہ کیوں منہ اٹھا کے داتا صاحب پہ آتے ہیں؟ داتا صاحب ابو طالب کا ایمان نہیں مانتے، کشف المحجوب میں لکھا ہے، اور جو کہے کہ ابو طالب کا جو ایمان نہ مانے وہ کافر ہے، اس نے داتا صاحب کو کافر کہا، تو پھر کس منہ سے داتا صاحب آیا؟ یہ ایک مثال ہے۔
لہذا بٹن میں نے دبایا، بلب میں نے لگایا، بلب میں نے جلایا، اور آگے میں نے حکومت کو کہا یہ آئینہ دیکھو اور آنے والوں کے عقیدے دیکھو. اور صرف یہ نہیں، داتا صاحب کی جو پورا عملہ ہے، ڈائریکٹر ہو جو کچھ، سب سے اس عقیدے پر حلف لو جو داتا صاحب کا ہے، ورنہ ان کو خواہ خطیب ہو امام ہو وہاں سے فارغ کرو. اب بٹن میں نے دبایا، غصہ عوام کو پھر اتنا تھا کہ کہیں ملے صحیح نہیں پا رہی ہے کہ ساری زندگی تم جن کو گند کہتے رہے، جہنم کا کتا کہتے رہے، تم نے ان سے جفیاں کیوں لگائی؟ غصہ تھا لوگوں کو کہ ہماری رشتہ داریاں انہوں نے چھڑائی، ہم نے بد عقیدہ اپنے ماموں چچے ان کے کہنے پر چھوڑے، اور یہ چند ٹکوں کے لیے انہی گٹروں میں جا گرے. یہ ایک فطری ایمانی انداز تھا عوام میں. تو بٹن میں نے کیوں دبایا؟ کہ سرکار نے ڈیوٹی لگائی ہے. جو حدیث میں نے پڑھی کہ صرف بڑا عالم ہونا کافی نہیں، صرف بلب والا ہونا کافی نہیں، صرف ہولڈر میں بلب فکس کرنا کافی نہیں. جب اندھیرے چھا جائے اور چور چوری میں لگے ہوئے ہو تو اے دین کے پہرے دار بٹن دبا دے. میں نے دبایا اللہ کے فضل سے، اور میں ان لوگوں کو بھی کہتا ہوں جو آج بڑی مصلحانہ تقریریں کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا. ایک ٹولہ ہے جو رافضی بن گیا، دوسرا وہ ہے جو رافضیوں کا سہولت کار ہے، اور تیسرا وہ ہے کہ جب وارداتیں ہوتی ہیں پھر تو چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. چوری ہوتی ہے، لوگ آ کے روکتے ہیں کچھ کرو کچھ کرو. تم جو شیخ الحدیث ہو، اتنے بڑے دارالعلوم کی مسند پہ حدیث پڑھاتے ہو، بولو نا، پتا جو تمہیں ہے چوری ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں صحت ہماری نہیں ٹھیک، بس ہم مجبور ہیں. تو اپنی مجبوری کی بنیاد پر دین سے بے وفائی کرنے والوں، آج اپنی مجبوریوں پہ پردے اور ڈالتے ہو. اگر رد کرتے ہو اس واقعے کا تو ہوا کیوں؟ اندھیرے میں چوری ہو رہی تھی، کون کہتا بھی ہو رہی تھی، بہت سچ ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا. گونگے پیر، گونگے شیخ الحدیث، گونگے مفتی اور نام نہاد دانشور جو آج کہتے ہیں داتا کا تقدس پامال ہوا. میں کہتا ہوں جب دین لٹا تمہاری زبانوں کے تارے کیوں نہ کھلے؟ تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ کیوں نہ ادا کیا؟ آج بلب جلنے پر یہ جو بفر گئے، یہ ان کے ایمان کا تقاضا تھا، ایمان کا تقاضا تھا. اور اگر اس بات پر بھی کسی پیر کو کوئی شک ہے یا کسی شیخ الحدیث کو، تو میں اس کا جرم اس کے منہ پہ ثابت کروں گا کہ تم اپنی عزتیں بچا کر چپ کر کے بیٹھے ہو اور دین لٹ رہا ہے. اور جب عام سنی اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے دین کو پہرا دینے کے لیے، اور تم متے دینا شروع ہو گئے ہو، ایسی مدیں اس وقت دو جب چور چوری کرنے لگے تو اس کے ہاتھ پکڑو. اگر عوام ہاتھ پکڑے تو کم از کم ان کی ٹانگیں تو نہ کھینچو. یہ ویسے نہیں انہوں نے پکڑے، مجبور ہو گئے ہیں، مجبور ہو گئے ہیں.
اور مجبوری کی حالت میں، حدیث میں ہے، سیاستہ میں ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہو اور اتنے میں کوئی آگے سے گزرنے لگے، اس کو ہاتھ آگے کر کے روکو کہ وہ آگے نہ گزرے. سمجھ رہے ہو نا؟ وہ کوئی دین کو گالی نہیں دے رہا، وہ کوئی ناموس صحابہ پہ حملہ نہیں کر رہا، وہ کوئی ناموس اہل بیت پہ حملہ نہیں کر رہا، صرف نماز کے تقدس پہ حملہ ہے کہ سجدے کی جگہ سے کیوں گزرتا ہے. آگے ہاتھ کر کے روکو. سرکار فرماتے ہیں اگر وہ نہ رکے پھر روکو، پھر بھی نہ رکے، فرض کو وہ شیطان ہے. یہ حدیث ہے. تو نماز میں صرف آگے گزرنے والا، اس کو سرکار نے شیطان کہہ دیا، اور ادھر نمازی کو نماز میں کیسے رسید کرو تھپڑ. اے آج کے صوفیوں، کیا کہو گے کہ مسجد کا تقدس پامال ہوا؟ کیا کہو گے کہ بہت بڑا عالم فاضل تھا، آگے گزر رہا تھا تو شیطان کیوں کہہ دیا؟ تو اس واسطے ہوش سے بولیں، بٹن دبایا گیا. جرم ان کا ہے جو چوری کر رہے تھے، جنہوں نے جو کچھ کیا یہ ان کا ایمان تھا. لیکن بہت سے آج چھوٹی چھوٹی ڈڈیاں اور بڑے بڑے مینڈک، فریب خوردہ بوسول سے زیادہ نشین عوام اہل سنت کو کوس رہے ہیں. سلام کرو ان عوام اہل سنت کو جنہوں نے اٹھ کے لبیک کا نعرہ ہی لگایا ہے اور کیا کیا؟ لبیک کے نعرے سے جو جلے وہ یزیدی ہوتا ہے، یا رسول اللہ سے جو جلے وہ ناری ہوتا ہے. اور یہاں کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں کہا جا رہا. لہذا عوام اہل سنت اپنے فریضے پہ قائم رہیں. جب تک یہ لوگ مرکز اہل سنت بریلی شریف کے فتوے پر عمل نہیں کرتے، ہر درس کا مواخذہ ہوگا. ہر مدرسہ ناموں میں جامعہ رضویہ رکھا ہوا ہے، نسل در نسل رضا کے نام پہ کھا رہے ہیں. اور اب جب رضا کو کتوں نے بھونکنا شروع کیا، رضا کے پالے ہوئے کتوں نے، تو یہ اب چپ کر کے بیٹھ گئے یا ان غشور سنیوں کو پال کر رہے ہیں؟ نہیں، اپنی خیر منائیں. جان اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو اے رافضی پیرو، ہر دربار ہمارا ہے.